السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکالیف اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے۔ اس عرصے میں ایک مختصر جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا، اور چند نیک دل افراد ایسے بھی تھے جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد کرتے تھے۔ لیکن اس کے برعکس قریش کے اکثر کفار نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سخت ترین اذیتیں دیتے رہے، بلکہ تمسخر اور استہزاء سے بھی باز نہ آتے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ابتدائی 10 سالوں تک دعوت اسلام کا کام نہایت صبر و حکمت کے ساتھ جاری رکھا۔ اسی دوران آپ کے 2 بڑے سہارے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک آپ کے چچا حضرت ابو طالب، جو باوجود ایمان نہ لانے کے آپ کے سب سے بڑے حمایتی تھے، اور دوسرے آپ کی شریک حیات ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کی غم گسار اور حوصلہ افزا تھیں۔ جس سال یہ دونوں دنیا سے رخصت ہوئے، اس سال کو تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ مکہ میں حالات ناقابل برداشت ہوتے دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ قریش کے دائرے سے نکل کر قریب کے شہر طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ حضور اقدس اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ بنو ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں آپ کے آزاد کردہ غلام اور جانثار صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں، جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، ان سے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ فرمایا۔ مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے 3 بڑے سرداروں عبد علیل بن عمرو، مسعود بن عمرو اور حبیب بن عمرو سے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت دی، لیکن بجائے شرافت اور مہمان نوازی کے انہوں نے سخت تمسخر اور گستاخی سے جواب دیا۔ ایک نے کہا، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے نے کہا، اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی نہ ملا۔ تیسرے نے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو تمہاری تکذیب خطرناک ہے، اور اگر جھوٹے ہو تو تم سے بات کرنا بے فائدہ ہے۔ سرداروں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت و استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو سرداروں نے طائف کے اوباش اور آوارہ گردوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ کوئی تالی بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملے کستا، کوئی ہلڑ بازی کرتا۔ یہ بدبخت شور ہڑ بونگ اور ادھم مچاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لے آئے۔ یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کیے۔ پتھر لگنے سے سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک آپ لہو لہان ہو گئے، پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے، بدن مبارک سے خون مبارک بہتا بہتا قدموں اور نالین مبارک تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ نالین اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چپک گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آپ کے آگے آتے تو کبھی پیچھے، کبھی دائیں جاتے تو کبھی بائیں۔ آپ کو بچاتے ہوئے ان کا سر بھی لہو لہان ہو گیا۔ پتھروں کے برستی بارش میں کبھی آپ بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ کھڑا کرتے، چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور وہ دوبارہ آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرتے اور پتھر برساتے۔ جب آپ زخموں سے چور ہو کر بے ہوش ہو گئے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھایا، قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئیں۔ کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب میں ایک باغ تھا، وہاں تشریف لے گئے اور انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے۔ یہ باغ مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کی ملکیت تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنجیدہ دل سے اللہ کے حضور وہ دعا مانگی جسے دعائے طائف کہا جاتا ہے۔ اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔
اے ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ رحمتاً للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ نے اپنے ایک نصرانی غلام عداس کو انگور کے خوشے دے کر آپ کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور جب آپ نے اللہ کا نام لے کر کھایا تو عداس حیران ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے ان کے دین اور اصل وطن کے بارے میں پوچھا۔ عداس نے بتایا کہ وہ نینوا یعنی عراق کے رہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یونس بن متہ کا شہر ہے، وہ میرے بھائی نبی تھے۔ یہ سن کر عداس کے دل پر بے حد اثر ہوا اور وہ آپ کے ہاتھ اور پیدم چومتے ہوئے ایمان لے آئے۔ یوں عداس کے قبول اسلام نے گویا آپ کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ جب آپ طائف سے مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں وادی نخلہ کے مقام پر جنات کی ایک جماعت نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تحقیق اور تخریج شہود احمد۔ حوالہ جات اور مصادر کے لیے یوٹیوب ویڈیو ڈسکرپشن ملاحظہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔